بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور یہ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک ایسی کہانی میرے سامنے آئی ہے جسے میں ایک فرض سمجھ کے آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں، کیونکہ بہت سی لڑکیاں جو گھروں سے کام کرنے کے لیے نکلتی ہے وہ مجبوری کی حالت میں بھی نکلتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، بہت سے لوگوں میں ایک شوق بھی ہوتا ہے، شاید پیسے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن زیادہ تر میجورٹی جو لڑکیاں گھروں سے نکلتی ہیں، کیونکہ نوکری کرنا آسان کام نہیں ہے، آپ کو جھڑکیاں بھی سننی پڑتی ہیں۔ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ انسان بننے کے لیے نوکری بھی کر لیجئے، کیونکہ انسان کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ جو نوکری کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں بہت بہتری بھی لے کر آتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے اوپر والا ہمیں کس طرح سے ڈانٹتا ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا بہتر کرتے ہیں کہ اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ سلوک اچھا رکھیں۔ انہیں اپنا وہ وقت یاد آتا ہے تو وہ احساس کرتے ہیں ان لوگوں کا اور کوشش کرتے ہیں جو بہتر لوگ ہوتے ہیں اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی اصلاح نہیں بھی کرتے۔ اینیویز، میں سٹوری کی طرف آتی ہوں۔ بیسکلی یہ فرح نامی ایک لڑکی ہے اور یہ ان لڑکیوں میں سے ہے جو اپنے گھر سے کام کرنے کے لیے نکلی، ایک اچھی ماڈرن سی لڑکی ہے اور میڈیا کوآرڈینیٹر کی یہ جاب کر رہی تھی، ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی فاسٹ میڈیا کے نام سے۔ یہاں پر یہ لڑکی اپنے گھر سے نکلتی ہے، کراچی سے یہ آتی ہے، یہاں پنڈی آتی ہے اور یہاں پر آ کے کام اپنا شروع کرتی ہے اور معذرت کے ساتھ اس کے والدین جو ہے وہ بیمار ہیں، وہ ان کے لیے کچھ کمانا بھی چاہتی ہے، اپنے گھر میں کچھ پیسے بھی لے کر جانا چاہتی ہے، اور ایسے میں بہت سی لڑکیاں دیکھتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ آسانیاں ہوں۔ کبھی کبھی لالچ جو ہے باقی جذبات کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ کچھ ایسا اس لڑکی کے ساتھ ہوا۔ کیا ہوا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ فاسٹ میڈیا کوآرڈینیٹر کا یہ اس کا باس ہے اور اس کی تصویر میں نے اپنے تھمبنیل کے اوپر لگائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس لڑکی کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لڑکی جو ہے جب فاسٹ میڈیا میں کام کر رہی ہوتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ اس سے شروع میں دیکھا کہ یہ جو اس کا باس تھا، اس نے باقی باسز کی طرح اس کی طرف اپروچ کرنے کی کوشش کی، دوستی کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہتی پچھلے سال جب ایک لاک ڈاؤن کا ٹائم تھا تب اس کا آفس بند ہوتا ہے اور کام جو ہے وہ تھوڑا ٹھپ ہوتا ہے، تو ایسے میں اس نے وہاں پر کچھ ایسی سرگرمیاں بھی ہوتے دیکھی، جس طرح منشیات جو ہے وہ ڈیل کرنے والے لوگ اس کے پاس آتے تھے، آئس، ڈرگز، اس طرح کا نشہ جو ہے اس کے معاملات جو ہے اس آفس کے اندر جب طے ہونا شروع ہوئے تو اس نے اس شخص سے کہا کہ میں یہ سب کچھ نہیں کروں گی بلکہ میں بتا دوں گی۔ تب اس نے اس کو ڈرایا دھمکایا اور اس کو کہا تم اس طرح سے کرو گی میں تمہارے خلاف کمپلین کر دوں گا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ پھر اس نے میرے خلاف کمپلین بھی کی کہ میں ہراس کر رہی ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے دفتر سے نکال بھی دیا۔ میں بڑی پریشان ہوئی، کہتی میں بہت پریشان ہوئی، میں ظاہر سی بات ہے والدین کے لیے کما رہی تھی اور میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ جو ایک کمرہ میں نے کرائے پہ لیا ہوا تھا کہ میں اس کے پیسے دے سکوں۔ ایسے میں وہ کہتی ہے کہ یہ شخص جو ہے اس نے مجھ سے پھر کچھ عرصے کے بعد رابطہ کرنے کی کوشش کی میری ایک دوست کے ذریعے۔ اس نے مجھے پیغام بھجوایا کہ میرے دل پر بڑا بوجھ ہے، میں بڑا شرمندہ ہوں اور میں نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں اپنی زیادتی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پھر مجھے شادی کا پیغام بھی بھجوایا۔ وہ کہتی ہے کہ میں چونکہ مجبور بھی تھی، مجھے ایسا لگا کہ شاید مجھے کوئی سہارا مل جائے گا اور میں نے اس کی پیشکش کی طرف غور کرنا شروع کیا، ہماری دوستی ہو گئی۔ اچھا، اسے جب یہ پوچھا گیا کہ تم نے ایک ایسے شخص سے جس کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ منشیات کا کام کر رہا ہے، اپنے دفتر کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، پھر بھی تم اس کی طرف متوجہ کیسے ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ اس نے مجھ سے آ کے بہت معافیاں مانگی اور اس نے مجھے کہا کہ میں اب بدل گیا ہوں، اور اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ اب لڑکیاں جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کی باتوں میں آ جاتی ہیں اور یہ لڑکوں کو بڑے اچھے سے معلوم ہوتا ہے۔ لڑکیوں کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ تھیراپی کریں کہ سب سے پہلے کوئی بھی آپ کے ساتھ بہت اچھا اگر ہو رہا ہو تو آپ سب سے پہلے اپنا سوچیں اور آپ دیکھیں، آپ ایک تھرڈ پرسن بن کے سوچیں۔ جب ہم جذبات میں بہہ جاتے ہیں تو پھر ہم کچھ اور طرح سے سوچتے ہیں، لیکن جب ہم کسی اور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں بڑے اچھے جج بن جاتے ہیں، ہم بڑے اچھے سے پہچان لیتے ہیں کہ اس شخص کو اگر کوئی اور یہ کہہ رہا ہے تو اس کے پیچھے یہ مقصد ہوگا، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو ہماری عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ ایسے ہی اس لڑکی کے ساتھ ہوا۔ پھر یہ کہتی کہ اس نے مجھے کہا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ ایسے تو میرے ہاتھ آئے ہی نہیں۔ وہ اس کو لے جاتا ہے نکاح کے لیے۔ اس نے کہا کہ چونگ کے علاقے میں یہ مجھے لے کر گیا نکاح کے لیے، ایک مولوی تھا، 2 گواہ تھے، ایک عورت بھی تھی، اور عورت جو ہے وہ بیسیکلی اس شخص کی دوست بھی ہے جو اب اس کو بلیک میل بھی کر رہی ہے، اس کو ڈرا دھمکا بھی رہی ہے۔ اچھا، یہ کہتی ہے کہ مجھ سے نکاح نامے پر دستخط بھی کرائے گئے اور مجھے اس کی ایک فوٹو کاپی بھی دی گئی، لیکن اس کے بعد جب اس نے بار بار اس سے پوچھنا شروع کیا کچھ عرصے کے بعد کہ مجھے تم نکاح نامہ تو دو، مجھے نکاح نامہ تو دو، 2 ہفتے کے بعد جب اس نے سوال کرنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تک رجسٹر نہیں ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ کہتی ہے کہ 8 ماہ یہ اس کے ساتھ رہتی ہے، اور اسے یہ پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹی، اور معذرت کے ساتھ پنڈی نہیں، یہ لاہور کا واقعہ ہے، پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹی میں اس نے اس کو رکھا، اور وہیں پہ اس خاتون نے اپلیکیشن بھی دی ہے اس وقت پولیس کو۔ اب اس کے ساتھ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 8 ماہ جب وہ اس کے ساتھ رہی تو اس کے بعد یہ شخص اس کو چھوڑ کے چلا گیا
اور تب اس کے پاس بہت سی ایسی معلومات اس شخص کے حوالے سے آئی کہ حیران بھی ہوئی، لیکن غلطی اس کی بہت تھی۔ اس نے ایک لالچ میں آ کے اس سے شادی کی۔ اس شخص نے اس کو کہا کہ میں تمہیں یو کے لے کے جاؤں گا یا میں تمہیں دبئی سیٹل کراؤں گا۔ یہ وہ شرائط تھی جن کی بنا پر یہ اس کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہوئی، ماں باپ کی مرضی کے برخلاف، یعنی اس لڑکے کے والدین اس شادی میں شریک نہیں ہوئے۔ دوسری غلطی اس لڑکی کی یہ تھی کہ اس کو معلوم تھا کہ یہ شخص غلط ایکٹیویٹیز میں رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی باتوں میں آ گئی۔ تیسری غلطی اس لڑکی کی یہ تھی کہ اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ شخص پہلے سے شادی شدہ ہے، اس کی ایک بیوی جو ہے وہ USA میں رہتی ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اس کے باوجود ایک ایسی شادی جس میں نہ ماں باپ شامل تھے نہ کوئی اور شامل تھا، وہ اس کے ساتھ راضی بھی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ 8 ماہ رہتی بھی ہے۔ اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ ہوا کیا کہ اس کے گھر والوں کو کچھ پتہ لگ گیا اور اس کے بھائی نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ ان کے گھر تک پہنچ گیا، جس کے بعد یہ لڑکا جو ہے یہ اپنے گھر سے غائب ہو گیا۔ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے میرے گھر سے سامان بھی سارا اٹھا لیا، میرا گھر بھی خالی کر دیا، اور یہ شخص جو ہے یہ اس کے بعد مجھے نہیں ملا، اور میری معلومات ہیں کہ یہ اپنی بیوی کے پاس USA چلا گیا ہے۔ اس نے جب کمپلین کرنے کی کوشش کی تو اس کو دھمکی دی گئی کہ اگر تم نے کوئی بھی اس طرح کا کام کیا تو تمہیں ہم بری طرح سے پھنسا دیں گے، کیونکہ اس سے ایک بلینک پیپر کے اوپر دستخط بھی کرا لیے گئے تھے۔ اسے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ چونکہ تمہارے نکاح نامہ کو رجسٹر کرانا ہے، کچھ لیگل میٹرز ہیں، تمہیں باہر لے کے جانا ہے۔ ایک بلینک پیپر تھا جس پہ مجھ سے دستخط کرائے گئے، اور اب اسی بلینک پیپر کی بنیاد پر مجھے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے کچھ ایسی باتیں لکھ لی ہوئی ہیں کہ وہ اس کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے۔ اب اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب مجھے معلوم ہوا کہ یہ شخص صرف یہ کام میرے ساتھ نہیں کر چکا، بلکہ اس سے پہلے کئی لڑکیوں کو اسی طرح جعلی شادی کے جھانسے دے چکا ہے۔ اسے پوچھا گیا تمہیں کیسے معلوم کہ یہ جعلی شادی تھی؟ اس نے کہا کیونکہ میں پھر گئی ہوں یونین کونسل کے دفتر، میں رجسٹریشن آفس گئی ہوں، وہاں پر کوئی چیز درج نہیں ہے، نہ ہی اس مولوی کا کوئی وجود ہے جس نے اس پہ دستخط کی ہے۔ وہ گواہ جو ہیں وہ اسی لڑکے کے دوست ہیں، اس لیے اس شادی کو جعلی سمجھا جا رہا ہے، جعلی کنسیڈر کیا جا رہا ہے، میری بات کو سنا نہیں جا رہا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے US ایمبیسی بھی جا کر اپلیکیشن دی ہے کہ میرے ساتھ یہ تمام معاملات جو ہے جعلی ہوئے ہیں اور میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، لیکن یہ لڑکا جو ہے یہ ملک سے بھاگ گیا ہے، اور اس کی دوست جو ہے وہ مجھے یہ دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے کوئی کمپلین کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں بری طرح سے پھنسا دیں گے۔ اب اکیلی لڑکی ہے، اپنے گھر سے دور رہتی ہے، ماں باپ بھی مجبور ہیں، بیمار ہیں، اور یہ خود جو ہے اس وقت اس کے ساتھ اچھا اس نے ایک اور بڑی غلطی کیا کی۔ یہ شخص جو ہے یہ شادی کے بعد بھی منشیات کے حوالے سے معاملات میں رہا، پارٹیز میں جاتا تھا، اور اس لڑکی نے اپنے منہ سے اقرار کیا کہ میں اس کے ساتھ پارٹیز میں بھی جاتی رہی ہوں۔ اس نے اپنی سوشل میڈیا پہ سٹوریز شیئر کی، لوگوں سے بھی درخواست کی کہ میری مدد کریں، میری آواز اٹھائیں، لیکن یہاں پر اس نے نصیحت بھی کی لڑکیوں کو کہ لوگوں کی باتوں میں، سہانے خواب میں اس طرح سے نہ آگے بڑھ جایا کریں۔ اس نے ریئلائز تو کیا، لیکن ریئلائز کرنے میں بہت دیر لگا دی۔ اس نے اپنی خوشی کو سامنے رکھا، اور اس نے اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، اس لالچ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا۔ میرا مشورہ اس کے لیے یہ ہے کہ اب جو غلطی ہو گئی، اور اگر وہ مانتی ہے کہ اس نے بھی غلط کیا، تو اب زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ اس نے بھی لالچ کیا، یہ اس کی بھی غلطی تھی۔ اس شخص نے اس کو دھوکہ دیا، اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ یہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے، اور حکومت جو ہے وہ اس بات کو میک شور کرے کہ اس طرح کے لڑکوں کو سزا دی جائے، تاکہ کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کا مذاق گھناؤنا نہ کرے۔ اور لڑکیوں کو چاہیے کہ یہ جو نکاح کے معاملات ہوتے ہیں، یا تو یہ ان کو اچھے سے سمجھ لے اور سمجھ کے کریں، دیکھیں کون ہے نکاح خواہ، دیکھیں کون ہے گواہ، اتنی بھی جذباتی ہو کہ اس طرح کے اقدام نہ اٹھائے۔ میں نے ماشاءاللہ اس لڑکی کی شکل صورت دیکھی ہے، اچھی خاصی گڈ لکنگ لڑکی ہے، تو اس کی زندگی بہتر ہو سکتی تھی، اور بہتر ہو سکتی تھی، لیکن اس نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے مستقبل خراب کیا ہے۔ لیکن کبھی بھی دیر نہیں ہے، اللہ کے ہاں بھی کبھی دیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیے اور زندگی میں آگے بڑھ جائیے۔ اور لالچ واقعی بری بلا ہے، لالچی انسان کہیں کبھی پھر نہیں رہتا۔ مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔